بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق ہے وضعف التألیف کون الکلام غیر جار علی القانون نحوی المشہور کالاضمار قبل الذکر لفظا ورتبة فی قوله جزا بنوه ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وضعف التالیفی اور ضعف تالیف کون الکلام کلام کا ہونا غیر جار غیر جاری علی القانون النحوی المشہور مشہور نحوی قانون پر کالاضمار قبل الذکر جیسا کہ اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً لفظاً اور رتبتاً فی قولہ شاعر کے اس شعر میں جزا بنوہ اس کے بیٹوں نے اس کو بدلہ دیا، کس کو؟ ابا الغیلان کو، ابو الغیلان نامی بیٹے کو اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا عن کبر و حسن فعل اس کے بڑھاپے اور حسن سلوک کے باوجود، اس کے بڑھاپے اور حسن سلوک کے باوجود کیسا بدلہ دیا؟ کما یجزا سنمار جیسا کہ سنمار کو بدلہ دیا گیا۔ دیکھ لیجئے ذرا وضاحت۔ ہماری بات چل رہی ہے بیٹا فصاحت الکلام میں، جو کہ فصاحت کی دوسری قسم ہے، اور فصاحت کی اس دوسری قسم کے لیے ہم نے کہا تھا کہ فصاحت کی یہ جو دوسری قسم ہے فصاحت الکلام، فصاحت الکلام کہا جاتا ہے کلام کا 3 عیوب سے پاک ہونا، کلام کا 3 عیوب سے پاک ہونا۔ ان میں سے پہلا عیب تھا تنافر الکلمات مجتمعتاً، دوسرا عیب تھا میرا بیٹا ضعف تالیف۔ اب ہم فصاحت الکلام کے خلاف جو دوسرا عیب ہے ضعف تالیف اس کا بیان کریں گے۔ ضعف کمزوری کو کہا جاتا ہے، تالیف جو ہے بیٹا یہ ترکیب کو کہا جاتا ہے، کیونکہ تالیف کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، مؤلف کرنا، مرکب کرنا۔ اب آئیے ذرا، میں نے عرض کر دیا کہ ضعف تالیف کا لفظی معنی ہے ترکیبی کمزوری، آسان کر کے میں نے آپ کو بتا دیا ترکیبی کمزوری، اور اصطلاح میں علم بلاغت کی اصطلاح میں ضعف تالیف کہا جاتا ہے کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا، کلام کا مشہور نحوی قانون کے کیا ہونا بیٹا؟ خلاف ہونا۔ مشہور کی قید اس لیے لگائی کہ کلام اگر ایسے نحوی قانون کے خلاف ہو جو کہ مجمع علیہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ کلام فاسد ہوگا، وہ ضعیف نہیں ہوگا۔ ضعیف اس صورت میں ہوگا کہ وہ کلام کیا ہو؟ مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو، وہ نحوی قانون جو ہے نا وہ کیا ہو؟ مشہور ہو، اور کلام جو ہے نا وہ کیا ہو بیٹا؟ اس کے خلاف ہو، اس مشہور نحوی قانون پر پورا نہ اترتا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ مشہور نحوی قانون کے کیا ہے بیٹا؟ خلاف ہے۔ آسان کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضعف تالیف کا لغوی معنی ہے ترکیبی کمزوری۔ علم بلاغت والوں کی اصطلاح میں ضعف تالیف کہا جاتا ہے کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا، جیسا کہ اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً مشہور نحوی قانون کے خلاف ہے۔ اضمار قبل الذکر کہا جاتا ہے میرا بیٹا ضمیر کو مرجع سے پہلے ذکر کرنا، ضمیر کو اس کے مرجع سے کیا کرنا؟ پہلے ذکر کرنا، لفظوں میں بھی اور مرتبے میں بھی۔ اچھا، اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو عبارت ہے اس کو حل کرنے سے پہلے کہ عبارت میں عربی کلام میں جہاں آپ ضمیر استعمال کریں اس ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے، ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا کیا ہے میرا بیٹا؟ ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس مرجع کا پہلے ہونا ضروری ہے، پہلے اس کا گزرنا ضروری ہے، تاکہ ضمیر کو ہم کیا کریں؟ اس کی طرف لوٹا دیں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر ہم کہیں جاء زید الی المدرسۃ ہوا درس فیہا،
کہ زید جو ہے نا وہ کہاں گیا؟ مدرسے چلا گیا اور وہاں جا کر جو ہے نا اس نے کیا کیا؟ پڑھایا۔ اب دیکھیں جاء زید الی المدرسۃ میں جاء کے لیے آگے زید خود فاعل ہے، اس میں ظاہر کی صورت میں موجود ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ودرس فیہا، اب اس مدرسے میں زید نے جو درس دیا، جو سبق پڑھایا، اب دیکھیں ودرس فیہا میں درسہ کی ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ زید مرجع پہلے کیا ہے بیٹا؟ موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلام میں جہاں ضمیر استعمال ہو اس ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے اور اس مرجع کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ اس مرجع کا پہلے ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، یا تو وہ لفظوں میں پہلے سے موجود ہو، یا رتبتاً پہلے موجود ہو، یا حکماً پہلے موجود ہو، یا معناً پہلے موجود ہو۔ مرجع کی یہ ساری تفصیل آپ لوگوں نے ہدایت النحو میں پڑھی ہوگی۔ بہرحال نحویین کا یہ قاعدہ مشہور ہے کہ ضمیر کو آپ جس مرجع کی طرف لوٹا رہے ہیں اس مرجع کا پہلے ہونا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اگر ضمیر کو آپ مرجع سے پہلے ذکر کریں کہ وہ لفظوں میں بھی وہ پہلے ہو، وہ مرجع جو ہے نا بیٹا وہ کیا ہو؟ ضمیر کو جو آپ نے پہلے استعمال کیا ہے، مرجع کو آپ نے بعد میں لفظوں میں بھی اس کو بعد میں ذکر کیا ہے اور اس مرجع کا مرتبہ بھی بعد والا ہے۔ دیکھیں بعض مراجع ایسے ہوتے ہیں کہ مرتبتاً مقدم ہوتے ہیں، جیسا کہ فاعل رتبتاً مقدم ہوتا ہے۔ تو کسی فاعل کے لیے اگر آپ ضمیر کو پہلے ذکر کریں تو یہ صرف لفظی تقدیم ہے، یہ جو ہے نا بیٹا مرتبہ والی تقدیم نہیں ہے، کیونکہ مرتبے میں فاعل پہلے ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے برعکس مفعول کو دیکھیں، اگر آپ مفعول کے لیے ضمیر کو پہلے ذکر کریں تو آپ نے کیا کیا؟ ایک ضمیر کو پہلے ذکر کر کے مفعول کو آپ نے لفظاً بعد میں ذکر کیا، اور رتبتاً بھی یہ بیچارہ مفعول جو ہے نا یہ کیا تاخیر کا مستحق ہوتا ہے۔ رتبے میں بھی مفعول کا مرتبہ جو ہے نا وہ فاعل سے بعد والا ہوتا ہے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا، اب دیکھیں عمرا مفعول ہے، یہ بیچارہ مرتبے میں کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ اگر آپ اس کے لیے ضمیر کسی جگہ پہلے ذکر کریں تو لفظوں میں بھی یہ مؤخر ہے اور مرتبے میں بھی مؤخر ہے، اور ضمیر آپ نے پہلے اس کے لیے ذکر کر دی تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً۔ میں دوبارہ اس سے آسان کر کے بتاتا ہوں، ایک ایسا اسم کہ جو لفظاً بھی مؤخر ہے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے، اس کے لیے آپ اگر ضمیر کو پہلے ذکر کریں، یعنی یہ مرجع جو آپ نے ذکر کیا ہے، مرجع جو ہے نا میرا بیٹا وہ لفظاً بھی بعد میں آ رہا ہے اور وہ بیچارہ ایسا ہے کہ مرتبے میں بھی وہ بعد میں آنے والا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اضمار قبل الذکر کہیں گے، کیونکہ ضمیر کو آپ نے پہلے ذکر کیا، مرجع کو بعد میں ذکر کیا لفظاً، اور مرتبتاً بھی رتبتاً بھی، کیونکہ یہ مرجع بیچارہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ پہلے سے تاخیر کا مستحق ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اس کے لیے مثال انہوں نے شاعر کا یہ شعر بیان کیا ہے، جزا بنوہ ابا الغیلان، ابو الغیلان کو اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا، عن کبر بڑھاپے کے باوجود، وحسن فعل اور حسن فعل کے باوجود، کما یجزی سنمار جیسا کہ سنمار انجینئر کو بدلہ دیا گیا۔ سنمار یہ ایک انجینئر تھا، اس نے ایک محل تعمیر کیا تھا، جس آدمی کے لیے میں لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس آدمی کے لیے اس نے محل تعمیر کیا نا، اس نے دیکھا کہ یہ بڑی شاندار عمارت اس نے تعمیر کی ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو انعام دیا جاتا، لیکن وہ محل کے مالک نے اس کو محل کے اوپر سے دھکا دلوا کر جو نا اس کو کیا کر دیا؟ مروا دیا، قتل کروا دیا، تاکہ یہ کسی اور کے لیے ایسا محل جو ہے نا وہ تعمیر نہ کر سکے۔ اب دیکھیں اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا لیکن اس کو برا بدلہ دیا گیا۔ ابو الغیلان بیچارے کو بھی اس کے بیٹوں نے یہی بدلہ دیا۔ ابو الغیلان کون ہے؟ اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری بات جو ہے نا جزا بنوہ ابا الغیلان، ہمارا جو بحث ہے وہ جو استشہاد ہے بنوہ کی ہو ضمیر ہے اور ابا الغیلان کا لفظ ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ اب دیکھیں ذرا
ترکیب دیکھیں جزا بنوہ ابا الغیلانی تک، اس کی ترکیب دیکھیں۔ جزا فعل ہے، جزا کیا ہے بیٹا؟ فعل ہے۔ بنو یہ اصل میں بنو نہ تھا، آگے ہو کی ظرف اضافت کی وجہ سے جو ہے نا وہ نون جمع گر گیا۔ جزا بنوہ، جزا فعل ہے، بنو اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر اس کا مفعول بھی ہے۔ ہو ضمیر کیا ہے میرا بیٹا؟ اس کا مفعول بھی ہے۔ اور ابا الغیلانی، یہ ابا مضاف ہے، الغیلانی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس جزا فعل کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو ہو ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دیکھیں بنوہ کی ہو ضمیر میرا بیٹا ابا الغیلان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بنوہ کی ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ابا الغیلان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب ہمارے لیے محل استشہاد بھی یہی ہے، ہو ضمیر لفظاً بھی ابا الغیلان سے کیا ہے میرا بیٹا؟ مقدم ہے۔ تو یہ اضمار قبل الذکر کیا ہو گیا؟ لفظاً ہو گیا۔ آپ کے سامنے ہے، ہو ضمیر ابا الغیلان سے پہلے ہے، لفظوں میں دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا میرا بیٹا؟ اضمار قبل الذکر لفظاً۔ اضمار قبل الذکر کیا ہے؟ لفظاً۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں ابا الغیلان، یہ مفعول ہے، کیا ہے میرا بیٹا؟ مفعول۔ اور مفعول کلام میں بیچارہ جو ہے نا مرتبے میں بھی مؤخر ہوتا ہے، مرتبے میں بھی کیا ہے؟ یہ مؤخر ہے، مرتبے میں بھی مؤخر ہے، تو لہٰذا لفظوں میں بھی یہ مؤخر ہے، مرتبے میں بھی یہ مؤخر ہے، اور یہ مرجع ہے ضمیر کا، تو ضمیر کو اس سے پہلے جو لایا گیا یہ اضمار قبل الذکر لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور نحات کے نزدیک اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً جو ہے نا بیٹا یہ کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو جہاں پہ اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً ہوگا اس کو ہم ضعف تالیف کہیں گے، اور یہ فصاحت کلام کے کیا ہوگا؟ خلاف ہوگا۔ اب دیکھیں خود یہ ترکیبی کمزوری ہے نا بیٹا، میں نے کہا تھا کہ ضعف تالیف کا لغوی معنی ہے ترکیبی کمزوری، اس سے بڑی ترکیبی کمزوری اور کیا ہوگی کہ مرجع کو بعد میں ذکر کیا اور ضمیر کو کیا پہلے ذکر کیا، حالانکہ مرجع کو پہلے ذکر کرنا چاہیے، ضمیر کو اس کے بعد لانا چاہیے، اور وہ بھی لفظاً بھی اور رتبتاً بھی۔ لفظاً تو آپ کے سامنے ہے کہ ہو ضمیر ابا الغیلان سے پہلے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور رتبتاً اس لیے کہ مفعول ابا الغیلان یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی بیچارہ مرتبے میں خود مؤخر ہوتا ہے، تو لہٰذا لفظاً بھی اور رتبتاً بھی یہ ہو ضمیر ابو الغیلان پر کیا ہے میرا بیٹا؟ مقدم ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اضمار قبل الذکر لفظاً و رتبتاً۔ اور اضمار قبل الذکر جس کلمے میں لفظاً اور رتبتاً ہو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ضعف تالیف ہے، اور یہ فصاحت الکلام کے کیا ہے؟ خلاف، ایک عیب ہے۔